معروف شاعرہ شبنم شکیل کو موسیقی میں گہری دلچسپی تھی۔ ان کے والد سید عابد علی عابد معروف نقاد اور شاعر تھے۔ شبنم شکیل نے لکھا ہے کہ شاعری کی طرح موسیقی کا شوق بھی انہیں والد سے ورثے میں ملا تھا۔ موسیقی سے ان کے تعلق کا اظہار ان کی کتاب آواز تو دیکھو سے ہوتا ہے، جس میں 10 گلوکاراؤں کے بارے میں مضامین شامل ہیں۔ ملکہ ترنم نور جہاں پر لکھے گئے ان کے مضمون کا کچھ حصہ ہم یہاں پیش کر رہے ہیں، جس سے نور جہاں کی شخصیت کے چند منفرد پہلو سامنے آتے ہیں۔ شبنم شکیل صاحبہ لکھتی ہیں، میڈم کو اپنے زخموں کو چھپانے کا سلیقہ خوب آتا تھا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ شہرت کے 7ویں آسمان پر چمکنے والی یہ فنکارہ اپنے دل میں کتنے دکھوں کا بوجھ لیے پھرتی ہے۔ میں لاہور شادمان کے سرکاری گھر میں رہا کرتی تھی۔ وہاں وہ کبھی کبھی اچانک آ جاتی اور 1-2 گھنٹے بیٹھ کر چلی جاتی۔ ان کے حصے مزاج اب عروج پر ہوتی تو خوب ہنسایا کرتی۔ ایک دن دوپہر کے 3 بجے دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں نے خود جا کر دروازہ کھولا۔ ملکہ ترنم سیاہ ساڑی میں ملبوس تھیں، گہرے ڈارک گلاسز لگائے ہوئے تھے۔ وہ آ کر جب بیٹھ گئیں اور ڈارک گلاسز اتارے تو میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں بے تحاشا سوجی ہوئی تھیں، جیسے بہت رو کر آئی ہیں۔ میں نے پانی کا گلاس دیا۔ میں بہت غور سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ جب ان کے 1-2 آنسو پانی کے گلاس میں گرے تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، آپ کو میری قسم اب نہ روئیے گا، چپ چاپ میری طرف دیکھتی رہیں۔ میں نے کہا، ایک نیا نوحہ کسی نے بھیجا ہے، سنیں گی؟ یہ غالباً 6 محرم کی بات ہے۔ بولی، ہاں۔ میں نے ٹیپ پر نوحہ لگا دیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ یہ نوحہ پہلے بھی سن چکی ہیں، کیونکہ انہوں نے فوراً اس کی لے پکڑ لی۔ ایسے لگا جیسے ان کے چہرے پر ایک سکون سا آ گیا ہے۔ اچانک بولی، شبنم، میں نے زندگی میں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ لوگ تو سمجھتے ہیں میں غم کے جذبے ہی سے ناآشنا ہوں۔ میں نے موضوع بدلنے کے لیے پوچھا، آپ یہ بتائیے، آپ نے کسی سے محبت کی ہے؟ کہنے لگیں، ہاں، اعجاز درانی سے۔ میں نے کہا، آپ جیسی مکمل عورت کے ہوتے ہوئے اعجاز کا فردوس کی طرف مائل ہو جانا میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ بولی، اس بات کا جواب دے سکتی ہوں مگر اس وقت نہیں، پھر کبھی صحیح، میرا موڈ پھر خراب ہو جائے گا۔ میں نے پوچھا، ایک اور سوال ہمیشہ میرے ذہن میں اٹھتا ہے، وہ پوچھ لوں؟ بولی، پوچھو۔ میں نے کہا، قدرت نے آپ کو ہزاروں نعمتوں سے نوازا ہے، لوگ آپ کو خوش قسمت ترین لوگوں میں گردانتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے، کوئی آپ کی ایسی خواہش ہے جو پوری نہ ہو سکی ہو؟ بولی، سچ مچ بتا دوں؟ اس وقت جھوٹ بولنے کو جی نہیں چاہتا، اور وہ بھی تمہارے ساتھ۔ تو سنو، میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ میں ایک بہت پڑھی لکھی، بہت تعلیم یافتہ عورت ہوتی۔ ویسے کسی محفل میں جاؤں تو لوگ جیسے مجھے پوچھتے ہیں، لیکن یقین کرو میرے اندر اب بھی ایک احساس محرومی موجود ہے۔ وہ یہ کہ میں تعلیم حاصل نہیں کر سکی۔ جب بہت سی اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین اکٹھی ہوتی ہیں اور آپس میں گفتگو کرتی ہیں، اس وقت میں بظاہر ہنستی رہتی ہوں، مگر میرے آنسو میرے اندر ہی اندر گرتے رہتے ہیں۔